پیام وہ کرم بن کر بہار آئی، پیام بارش لطف و کرم بن کر بہار آئی، مبارک باد دینے رحمت پروردگار آئی۔ جدھر میں دیکھتا ہوں نور و نکھر کی بارش ہے، جدھر میں دیکھتا ہوں نور و نکھر کی بارش ہے، مشیت کچھ عجیب انداز سے محو نوازش ہے۔ حضرات، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ اکثر و بیشتر ہماری اور آپ کی ملاقات اسی فضا، اسی ماحول اور اسی انداز سے ہوا کرتی تھی، لیکن وہ دور میں اور آج اس ماحول میں بہت فرق ہے۔ برکیف ہمارے مخلص عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا توفیق رضا صاحب مصباحی کی اصرار اور ان کی فرمائش کے حکم کی تعمیل کی خاطر میں حاضر آ گیا، ورنہ میری صحت اور میری طبیعت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب ہو سکوں، کیونکہ آج ہمارے بیچ ہماری جماعت بھی نہیں بلکہ دنیا اہل سنت کے ایک عظیم مائناز منفرد قابل قدر معتبر و مستند شخصیت براجمان ہے، اپستھت ہے، موجود ہے، جن کی آج خطابت دل نواز حیات بخش بیانات سے آج ہم اور آپ اپنے قلوب کو مجلہ و مصفح فرمائیں گے۔ میری مراد سرحد سے لے کر صدن تک، گاؤں سے لے کے شہر تک علم و فکر، حق و صداقت کا پرچم لہرانے والی شخصیت، جن کی آواز سے آج گلی گلی کی فضا گونج رہی ہے، یہ ہماری مشترکہ خوشبختی ہے کہ ہمارے بیچ وہ براجمان اپستھت ہے۔ میری مراد غازی ملت مفکر اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب بلیاوی سے ہے۔ ان کی تشریف آوری ہماری اس عظیم الشان تاریخ ساز حیات بخش روح پرور اجلاس کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ تشریف لے آئے، ہمارا دل گدگد ہو گیا، روح خوش ہو گئی، دل باغ ہو گیا۔ میری سے گفتگو آج قریب 3 بجے کے آس پاس خون سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں پہنچ رہا ہوں، میں اسی وقت یہ ارادہ کر دیا کہ انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا، چونکہ ایک عرصے کے بعد میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے یا اسی طرح سے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ غنیمت ہے یہ وقت، پھر ملے نہ ملے۔ بارکیف میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بلکہ صرف یہ کہوں گا کہ میں اب ایک ایسی شخصیت کو بلا کسی تمہید و تبصرہ کے ضمت خطابت دوں گا، جن کی شخصیت صحیح معنوں میں عقلی میں خطابت کی تازدار ہے، جن کا دل عشق رسول میں فگار ہے، جن کا قلم ابر گوہر بار ہے، اور جن کی خطابت تیغ جوہردار ہے۔ میری مراد خطیب اہل سنت غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول صاحب بلیاوی سے ہے۔ یہ میری تشنہ لبی، یہ تیرے جلووں کا سراغ، یہ میری تشنہ لبی، یہ تیرے جلووں کا سراغ، پیاس صحرا کی بجھانے کو سمندر آئے۔ آج کی رات بزم شہدائے کربلا میں زیارت کر لو، آج کی رات یہاں غازی ملت آئے۔ اس لیے میں حضرت سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا، پھر کروں گا کہ آسمان فکر فن کے کہکشاں آ جائیے، آسمان فکر فن کے کہکشاں آ جائیے، پاسمان فکر فن کے پاسماں آ جائیے، منبع فیض و کرم مخزن علم و ہنر، اے واقف سیدھے نہاں اے نقطہ دار آ جائیے۔ آئیے ہم سب مل کر حضرت کا پرزو شایان شان ان کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہدائے کربلا کانفرنس، حضرت علامہ غلام رسول صاحب بلیاوی،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائے اور اپنے خطابت بلیغ سے ہم سامعین کے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ مینا پور علاقے جوار برد و نواح سے تشریف لائے برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، جماعت اہل سنت کی طرف سے، مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے ایک مشت مینا پور کے نوجوانوں کو اور آئے ہوئے آپ سبھی حضرات کو برسوں بعد اسٹیج پر مائک کے روبرو عوام کی عدالت میں اہل سنت کے اس سنجیدہ اور متین عالم دین کی آواز سننے کو ملی، ورنہ ایک دور تھا کہ پوسٹر اس وقت تک مظفر پور ضلع میں ناقص اور نامکمل سمجھا جاتا تھا جب تک ناظم اجلاس حضرت علامہ حفیظ اللہ صاحب قادری تیغی کا نام نظامت میں نہ ہو۔ اہل سنت کے بڑے ہی ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا تجمل حسین صاحب، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا عظمت صاحب، کن کا نام لو، کن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اب میں آپ کی عدالت سے پوچھ لوں کہ کیا بلیابی سے کچھ گفتگو سننے کا موڈ ہے؟ تو اب اگر سننے کا موڈ ہے تو سارا مجمع میرے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مدینے کی سرکار کو آواز دے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نبی اللہ۔ جو ہاتھ نبی کے نام پر نہیں اٹھتا ہے وہ ہاتھ بہت دنوں تک اچھی صحت کی ضمانت نہیں رکھ سکتا۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بول دو، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین۔ توجہ چاہو گے؟ 2-3 جملے پر توجہ چاہو۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ کیا ہے کربلا میں، بولیں گے تو بولوں گا، دیکھیں دھکا نہ دینا پڑے۔ اسٹیج والے اگر قاعدے سے نقطہ سنج کی کے جذبے سے بیٹھے تو ایک تقریر کم از کم 10-5 سال نہ سنی جائے تو مزہ کیا ہے۔ اسٹیج والے بولیں گے تو مال نکل جائے گا، ورنہ آنے کی بات قبول کر لی تھی، حاضر ہو گیا، کام ہو گیا۔ توجہ چاہو، کیا ہے کربلا میں؟
تو مسکرائیے، سب سمجھانا بالکل۔ کیا ہے کربلا میں؟ کون ہے کربلا میں؟ کیوں ہے کربلا میں؟ توجہ چاہوں، کیا ہے کربلا میں؟ کون ہے کربلا میں؟ کیوں ہے کربلا میں؟ اب اس کو یہی روک لو، 3 پوائنٹ۔ کیا ہے کربلا میں؟ کون ہے کربلا میں؟ کیوں ہے کربلا میں؟ توجہ چاہوں، اگر آپ لوگوں کو نکاح کا خطرہ نہ ہو تو بولیے گا، وہ کر رہے ہیں۔ تو بلیابی کورس کرنے دو۔ کیوں ہے کربلا میں؟ مکے میں نہیں، کربلا میں کیوں؟ مدینے میں کیوں نہیں، کربلا میں؟ مکے میں کیوں نہیں، کربلا میں؟ مدینے میں کیوں نہیں، کربلا میں کیوں؟ عرفات میں کیوں نہیں، کربلا میں کیوں؟ اسلام تو ہی بتا کیا ہے کربلا؟ اے اسلام تو ہی بتا کیا ہے کربلا؟ تو اسلام سیدھا سیدھی شارٹ میں جواب دے گا، ایمان اور منافقت کے بیچ کی پہچان ہے کربلا۔ اب اس کو یہی روک لو۔ جنگیں بہت ہوئی، لڑائیاں بہت ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں ہے سوائے حرم کے، سوائے حرم کے، جہاں میرے آقا کے اعلان کے بعد کبھی خون نہ گرا ہو، سوائے حرم کے۔ دقت یہی ہے نا کہ روایتی گفتگو کہ ہم قائل نہیں ہیں، منڈی اچھی ہو تو مال نکلتا ہے۔ بول دیجیے، بول دیجیے، بول دیجیے، آپ ہی لوگوں سے کام چل جائے گا، محبت سے بول لیجیے۔ سوائے کربلا کے کوئی خطہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی زمین دکھا دو جہاں خون نہ گرا ہو، جہاں جنگیں نہ ہوئی، امیری غریبی کی جنگ، گورے کالے کی جنگ، جنگوں سے زمین خالی ہے، جنگوں سے زمین خالی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، میرے حسین، بچانا اسلام تھا، بچانا دین کی عظمت تھی، تو مکہ کیوں نہیں، کربلا کیوں نہیں، مدینہ کیوں نہیں، کربلا کیوں نہیں، مکہ کیوں نہیں، کربلا کیوں نہیں، مدینہ کیوں نہیں، کربلا کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا، ہر مٹی پر ہر بلڈنگ نہیں بنتی۔ بولو گے تو بولو گے، بولو گے، سمجھ میں آوے، سمجھ میں آوے اسٹیج پر، سمجھ میں آوے اسٹیج پر تب بولیے گا، بہت توجہ چاہوں گا، سمجھ میں آوے تو بولیے گا۔ ہر مٹی پر بلڈنگ نہیں بنتی، ہر زمین پر عمارت نہیں بنتی، ہر جگہ ہر عمارت کی تعمیر نہیں ہوتی۔ ذہن کو قریب، ذہن کو قریب، بلڈنگ تو بننی ہی ہے زمین پر، لیکن ہر جگہ کیوں نہیں؟ چھپر تو کھڑا ہونا ہی ہے زمین پر، لیکن ہر جگہ کیوں نہیں؟ تب بلیابی کو عرض کرنے کو، زمین اللہ کی، سجدوں کی جگہ کا انتخاب بھی رب نے کر دیا، اور اسلام کی عظمت کے تحفظ کا میدان بھی رب نے منتخب کر دیا۔ توجہ چاہو، اب میں سوچتے رہا،
मुजफ्फरपुर से गुजर रहा था तो बड़ी कीमती, बड़ी स्मार्ट प्लेस, पानी भी, सब्जा भी, हरियाली भी, धार भी, पॉल्यूशन मुक्त इलाका एरिया दिखा। मैंने कहा मौलाना हाफिजुल्लाह साहब 2-4 कट्ठा लेकर यही मकान बना लीजिए करबला के। बलियावी से तकरीब करानी पड़ती। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को हैरत होती है ये लाता कहां से, तो कमाया हुआ माल हो तो एक बात समझ में आती है, मुफ्ती आजम की बरादगाह से पाया हुआ माल है, किसी को समझ में मैं क्या तो मैंने कहा अल्लामा हाफिजुल्लाह साहब 2-4 कट्ठा ले लीजिए। पीर तरीकत वक़ार अहले सुन्नत खानकाह आलिया कादिरिया हुसैनी शरीफ के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना अशाह ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब ने कहा क्यों चाहते हैं मौलाना हाफिजुल्लाह को बर्बाद करना। मैंने कहा हजरत ये खूबसूरत प्लेस, ये हर वक्त हरियाली, ये बहता हुआ दरिया, बड़ी सुकून की नींद आएगी, बिजली रहे न रहे, पॉल्यूशन मुक्त जोन होगा। जवाब दिया इन्होंने कि मिट्टी भी तो देख लो। मिट्टी भी तो देख लो। मैंने कहा मिट्टी तो रब की है, देखना क्या है। बोलो 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 बोलो। मिट्टी तो रब की है, देखना क्या है। कहा रब ने अक्ले सलीम दी है, ये तो देख लो कि ऊंची इमारत का लोड, ऊंची इमारत का वजन, यहाँ की मिट्टी कहीं बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी, ये तो समझ लो। देखा कि ये एक बड़ी खूबसूरत ब्रिज बन रहा। गर्चे आजकल धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। अब मेरी वफादारियों पर सवालिया क्वेश्चन करने वालों, मेरे बाप दादा के जमाने की बनाई हुई ईंट की पुलिया अब तक न गिरी। और हमसे पूछते हैं कि करप्शन के बारे में क्या कहना है। बस जहन को यही करीब रखिएगा, गुफ्तगू अब चढ़ने वाली है टन पर। जैसे ही मैंने देखा एक इंजीनियर को ब्रिज बनाने से पहले मिट्टी लिया है, मैंने कहा काम लगाओ, बोला नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों, बोला कि नक्शा बनने से पहले मिट्टी देखी जाती है। करबला को बोलोगे तो बोलोगा। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों, शाम क्यों नहीं, करबला क्यों, रोम क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों। जैसे ही मैंने कहा इंजीनियर साहब ब्रिज बनेगा 2 किलोमीटर का, तो बनना है मिट्टी से, सीमेंट से, सरिया से, लोहा से। मिट्टी जांचोगे कैसे, उठा के देख लो, मिट्टी तो मिट्टी है। बोल पड़ा बलियावी, जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। कहीं दलदल मिट्टी तो नहीं, कहीं पाया और पाए के ऊपर सवार पुल का लोड मिट्टी ले पाएगी कि नहीं। जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही ठोस मिट्टी हो। अब बलियावी को अर्ज करने दो।
اسلام سے اونچی کوئی عمارت نہیں تو کربلا سے مضبوط کوئی مٹی بھی نہیں ہے. چاروں طرف کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. ارے بولو تڑپ کے. اب بلیابی عرض کرتا پوری دنیا کے کفر کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے تیرے پاس میزائل ہے دھونس مت دکھا. تیرے پاس راکٹ ہے خوف مت کریٹ کر. تیرے پاس حکومتیں ہیں فوج اور پرشاسن ہے اس کی دھونس نبی والے کو نہ دکھا. اس لیے کہ میزائلوں کے بل پر اسلحوں کے بل پر لڑائی تو جیتی جا سکتی ہے ملک نہیں جیتا جا سکتا. کربلا کے توجہ چاہو. کیا حضرت کوئی غلطی تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں آپ لوگوں کی گفتگو ہو رہی تو ہم سوچ رہے ہیں محبت سے بول دو. ارے زور سے بول دو. مٹی کی سیمپلی اٹھائی جبریل لائے نبی کی بارگاہ میں فیصلہ رسول پہ. فیصلہ توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں. اگر آپ بولیں گے تو تقریر کر دوں گا ورنہ میرا کام ہو گیا. وہ مال نہیں دل بلا بیچ میں بھی بول سکتا ہوں. بول لو زور سے محبت سے استقبال کرو نعروں کی گونج سے. ہم طاہر جنیدیہ کے صحابے سے زیادہ تشریف لا رہے جا رہے ہیں یا کپڑے کا شو روم جا رہا ہے. اور میری قوم بھی کیا غضب کی بدھیمان ہے صاحب. جو عید بقرعید کے دن بھی کبھی عیدگاہ میں نہ ملے اسی سے یہ جنت پکی کرا دے جاتا ہے. ارے لٹکا کے ان حرام خوروں کو مارو مارو. عقیدت کے نام پر ریکٹ چلا رکھا ہے ان بے ایمانوں نے. میرے اعلیٰ حضرت نے امت مصطفیٰ کو نبی کا عاشق بننے کو کہا ہے اندھ بھکت بننے کو نہیں کہا. اور یہ وہی نسخے عشق ہے. سمجھ میں آ گیا ہو تو بول دو. یہ وہی نسخے عشق ہے. اگر صرف نسخے عشق پر گفتگو کروں تو 1-1.25 گھنٹہ نکل جائے گا. حکیم نسخے طب لکھتا ہے معجون لکھتا ہے. اللہ والے نسخے عشق لکھتے ہیں. کیا نسخے عشق لکھا ہے میرے سرکاہی کے داتا نے. کیا نسخے عشق لکھا ہے سرکاہی کے داتا نے کہ دارالعلوم یونیورسٹی کالج گیا نہیں گیا کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. کسی دارالمطالعہ کو کبھی دور سے نہ دیکھا کوئی فرق نہیں. چھپر کے نیچے ٹائر کے دکان ہی میں بیٹھا ہے لیکن اس کے وجود میں نبی کا عشق ہر وقت ہر لمحہ ہر آن.
सांसें लेता है, सांसें छोड़ता है, सांसें लेता है, सांसें छोड़ता है। ये है नुस्खे इश्क। अब ज़हन को करीब करो। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। जिब्रील उठावे मिट्टी, लावे नबी की बारगाह में, फैसला मुस्तफा करे, फैसला मुस्तफा करे। अब ज़हन को यही रोक लो। करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों, नाना का मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों, बाबा अली के का गांव क्यों नहीं? बस ज़हन को यही रोक लो। तो नबी रहमत ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। बोल तुमको क्या कहा? क्या कहा? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। अब अहले इल्म की बड़ी संजीदगी के साथ तवज्जो चाहूं, बहुत भरपूर तवज्जो का तालीम हूं। बेटी फातिमा, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि फातिमा मुझसे है। बेटा सैयदना इब्राहिम, मेरे आका करीम ने ये नहीं कहा कि ये इब्राहिम मुझसे है, ये नहीं कहा। लेकिन जब हुसैन की बात आई तो रब के महबूब मुस्कुरा के कहते, लोगों, अबू बकर, उस्मान, उमर, ए अली, हुसैन मुझसे है। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। हर बाप अपने बेटे से कहता तू मुझसे, नाना नवासे से कहता तू मुझसे, दादा पोते से कहता तू मुझसे। पोता दादा को कभी नहीं बोला कि आप मुझसे, नवासा नाना को कभी नहीं बोला आप मुझसे। अब सवाल यह उठता, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो बात समझ में आ गई कि हुसैन आपसे, लेकिन आप से हुसैन, ये समझ में बात नहीं आती, ये समझ में बात नहीं आती। तो आंखें खोल, चल तैबा। बात तैबा की हो, आशिक चुप रहे, कहीं न कहीं कंफ्यूजन होता। आंखें खोल, चल तैबा। आंखें खोल, चल तैबा। आंखें खोल। मैंने ये नहीं कहा पैर से चल तैबा, मैंने ये कहा आंखें खोल चल तैबा। मैंने ये भी नहीं कहा कि आंखें बंद कर चल तैबा। हम यार पैरों से जाहिर जाया करते हैं, पैरों से जाहिर जाया करते हैं, रूह के परिंदों के साथ आशिक सफर किया करता है। तब मेरे आला हजरत ने इश्क की चादर खींच दी और क्या कहा, अरे ओए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था भी तो अभी क्या हुआ खुदाया, मेरे पास था नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। अब ज़हन को यही करीब रखिएगा। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? ये तो गुजर चुका, वो भी बीत चुका। इसका मतलब सा शरीर हाजिर है, बाकी सब कहीं और है।
وہ بھی چلا گیا. یہی تو تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہا تھا کہ ہیں کتنے لوگ. حضور اصل جو میں نے چھوڑا تھا، جو پوائنٹ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین نبی سے